وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا أبغض الله من أبغض حسينا صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. غير محترم أرباب فهم بلا وماتم داران سید الشہداء ماہ محرم کی 9 تاریخ آ گئی جس کا ہر ایک انسان بے صبری سے انتظار کرتا ہے. ہم سبھی یہاں پہ امام کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہو گئے. اپنی عقیدتوں کا اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. مجلس حسین ایک درسگاہ ہے. یہاں سے ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتا ہے. یہاں پر امام حسین کا ایک مقصد تھا. اس مقصد کی بقا کے لیے مدینے کو ترک کیا. عزیزوں، اگر کوئی شخص کسی چیز کو بہت چاہتا ہو اس کو آسانی سے ترک نہیں کر دیتا. عزیزوں، امام حسین مدینے کو بہت چاہتے تھے کیونکہ نانا کا مدینہ تھا، بابا کا مدینہ تھا، ماں کا مدینہ تھا. عزیزوں، آپ نے سنا ہے کہ جب امام حسین چل رہے تھے تو کس انداز میں امام جا رہے تھے. چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن کس لیے چھوڑا؟ نانا کا دین باقی رہے، حلال محمدی حلال رہے، حرام محمدی حرام رہے. ایسا نہ ہو حلال حرام میں مخلوط ہو جائے، حرام حلال میں آ جائے. اس کو الگ کرنے کے لیے جیسا اسلام چاہتا ہے، جیسے انسانیت چاہتا ہے، دوسرے الفاظ میں جملہ یوں کہہ دیا جائے، انسانیت کی بقا کے لیے امام نے مدینے کو ترک کیا، جنگل کو بسایا، صرف انسانیت کی بقا کے لیے. اور عزیزوں، جب امام کو روکا گیا کوفے جانے سے، امام پہلے 28 صفر کو 28 رجب کو مدینے سے چلے ہیں، مکے پہنچے ہیں. مکے سے جب چلے ہیں کوفے کے راستے کو روکا گیا تو عزیزوں امام نے ایک بڑا پیارا جملہ ادا کیا، میرا راستہ کھول دو، میں ہندوستان چلا جاؤں گا. لفظ ہے ہند، مالک ستین جلد نمبر 2، 2 جلدوں میں ہے مقتل کی کتاب، مصائب ہے عزیزوں، بیان ہے. لفظ ہند آیا ہے، مجھے ہند جانے دو. عزیزوں، کس لیے یہ جملہ ادا کیا؟ امام کی نگاہیں امامت دیکھ رہی تھی. ایک نہیں کئی مذہب والے ہوں گے، لیکن اس میں سکون پایا جاتا ہوگا، امن و امان ہوگا. ہر ایک مذہب کے ماننے والے ہوں گے لیکن آپس میں بھائی چارہ پایا جاتا ہوگا. ایک انسان دوسرے انسان کو مارنے کے لیے نہیں تلا ہے، آپس میں محبت ہے، آپس میں بیر نہیں ہے. ہر ایک اپنے مذہب کو مانے گا لیکن دوسرے والے کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا. یہ امام کی نگاہ دیکھ رہی تھی. بہت سے ملک ہیں وہاں پہ بھی امام کہتے تھے میں ایران چلا جاؤں گا، میں سیریا چلا جاؤں گا، میں لندن چلا جاؤں گا. عزیزوں، کہیں کا نام نہیں لیا، اگر لیا تو صرف ہند کا لیا. کیوں عزیزوں؟ سوچ کے کچھ اور آیا تھا. دیکھیے مقصد حسین کیا ہے، امام کیا چاہتے ہیں. اس فرش پہ آ رہے ہیں
تو کچھ لے کے اٹھیں، مقصد حسینی کو لے کر اٹھیں، اور وہ کربلا سے حاصل ہوگا۔ امام کربلا میں پہنچے 2 محرم، 4 محرم کو خیمے ہٹائے گئے ہیں عزیزوں۔ امام حسین نے جیسے مولا عباس سے کہا کچھ نہیں بولے۔ اب جن ہاتھوں سے امام مولا عباس نے خیمے لگائے، اب انہی ہاتھوں سے خیموں کی تنابیں کھول رہے ہیں۔ عزیزوں کیا مقصد حاصل ہوا؟ بڑے بھائی کا حکم کس طریقے سے ماننا چاہیے، یہ کربلا میں ملے گا عزیزوں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے حکم کو کس طرح مان رہا ہے، اور اس کے بعد سوچیں کیا ہم اس بات کو یہاں مانتے ہیں؟ اپنے گھر میں بڑا بھائی کچھ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں عزیزوں؟ یہاں پہ تو ہم باپ کی نہیں سنتے، بھائی کی بات دور ہے۔ مقصد حسینی کو سمجھیں، جب تک مقصد حسینی کو نہیں سمجھیں گے عزیزوں کوئی فائدہ نہیں۔ امام کا آخری سجدہ تھا، سر جب سجدے میں تھا عزیزوں، شمر کا کن خنجر تھا۔ کبھی ہم نے غور کیا، صرف یہ سنتے ہیں کن خنجر چل رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے یہ بھی تو دیکھیں کیا تھا، سجدے میں سر تھا۔ تمام مصیبتیں آ جاتی ہیں لیکن سجدے کو نہیں بھلایا جاتا۔ عزیزوں کچھ مشکل آ گئی، نماز کو بڑی آسانی سے ہم ترک کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ کچھ مشکل آ گئی، اسے چھوڑ دیا، بھول گئے۔ عزیزوں کس لیے؟ چاہے جتنی مشکل ہو، جو اس نے بتایا ہے اس کو ضرور سنیں۔ جب تک نہیں مانیں گے مقصد حسینی، گریہ کرنا اپنی جگہ پہ ضروری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقصد حسینی کو بھی جاننا ضروری ہے عزیزوں۔ کربلا معلیٰ میں دیکھیے عزیزوں، جیسے جناب زینب نے کہا بھیا آ جاؤ، خط کھینچا، نشان پڑا، آ گئے۔ غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی، بہن کھلے سے باہر آئے۔ عزیزوں ہماری غیرت کو کیا ہوا؟ ہمارے درمیان میں پردے کی حیثیت کیا ہے؟ کس طریقے سے پردہ کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ عزیزوں جناب زینب کی بے رضائی پہ بڑا گریہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا ذہن ادھر گیا ہے کہ ہمیں بھی حجاب کے ساتھ نکلنا چاہیے، ہماری ماں بیٹیاں ایسے نہ سڑکوں پہ جائے۔ مقصد حسینی کو سمجھے، جب تک نہیں سمجھیں گے عزیزوں مقصد حسینی اگر ہر ایک کے قلب میں پہنچ جائے تو یہ سارے جہان میں جو مشکلات ہیں تمام کی تمام دور ہوتی ہوئی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مقصد حسینی کو ہم پہچانیں عزیزوں۔ کربلا کے میدان میں چھوٹے سے چھوٹا تھا، بڑے سے بڑا تھا، اپنا بھی تھا، غیر بھی تھا، لیکن عزیزوں ان میں بیر نہیں تھا۔ بحر قلبی کی مثال ہے کربلا کے میدان میں عزیزوں۔ کیا شادی کر کے جا رہا تھا؟ کیا مسلمان تھا؟ عزیزوں امام حسین کی بارگاہ میں آیا۔ آج بھی پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ کردار انسان کا ایسا ہونا چاہیے، جب اس کا کردار ہوگا تو خود بخود تمام مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گی۔ عزیزوں کردار پہ ایک روایت یاد آ گئی، آپ کو گوش گزار کرتا چلوں۔ انسان کبھی کبھی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور ان مشکلات کو اس کا کردار کبھی کبھی دور کر دیا کرتا ہے۔ ختمی مرتبہ حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بیان فرماتے ہیں کہ 3 شخص تھے جو راستے راستے جا رہے تھے، درمیان میں پہاڑی تھی، گزر رہے تھے، نماز کا وقت آیا، عبادت کا وقت آیا،
اس غار میں گئے عزیزوں، ایک طوفان آیا، اس طوفان کی وجہ سے ایک بڑا سا پتھر اس غار کے دہانے پہ آ کے رک گیا اور اندر کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے بڑی طاقت لگائی کہ وہ پتھر ہل جائے، لیکن اتنا بھاری تھا کہ نہ رک سکا۔ بڑے بے چین ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، کہے میرے بار الہ، میں یہاں پر آ کے پھنس گیا، مجھے نجات کیسے نجات ملے گی؟ عزیزوں تینوں غور و فکر کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو پروردگار کی خوشنودی کے لیے کام کو انجام دیا تھا اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں شاید ہماری مشکل حل ہو جائے۔ ان میں سے ایک کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر لمحہ کھڑا رہتا تھا۔ ایک بار میرے ماں باپ نے مجھ سے کئی روایت ہیں اس سلسلے میں، کبھی کہتے کھانے کے لیے، کبھی کہتے پانی کے لیے، کبھی کہتے شیر کے لیے دودھ، تینوں بار کوئی روایت تھی کہ ماں باپ نے غذا طلب کی۔ اب جیسے یہ لے کے جاتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کتنی ضروری ہے اسلام میں۔ عزیزوں اسلام کے تمام دھرم جتنے بھی ہیں ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے، ہر ایک کہتا ہے ماتا پتا کی عزت کرنی چاہیے، جب تک ان کو نہیں مانیں گے کچھ نہیں۔ عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو پھر ہمارا وجود نہ ہوتا، جس کے وجود سے ہمارا وجود بنا اگر اسے ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر کسے سمجھیں گے؟ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا غور کرنا چاہیے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ماں باپ کے سامنے جیسے ہی غذا لے کر گیا، کیا دیکھتا ہوں ماں باپ سو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر غذا کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں کوئی موذی جانور آئے گا اور اس میں سم زہر ملا سکتا ہے، اسے استعمال کرے گا، اس میں زہر چلا جائے گا، ماں باپ اگر اسے کھائیں گے تو انہیں نقصان پہنچے گا۔ کہ اس نیت سے اور اگر جگا دوں گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے، لہٰذا میں ساری رات اس کھانے کو لے کر کھا رہا، نہ جانے ماں باپ کو کب بھوک لگ جائے، آنکھ کھلے تو ان کے سامنے کھانا موجود ہو۔ اس نیت سے ساری رات میں وہاں پر کھڑا رہا۔ پروردگارا اگر تیرا یہ عمل، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں پسند آیا ہو تو مجھے نجات عنایت فرما۔ ابھی اس نے دعا کی، روایت یہ بیان کرتی پتھر کا کچھ حصہ ہٹا، اس غار میں تھوڑی روشنی ہوئی، لیکن ابھی وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا پروردگار کی بارگاہ، کہتا ہے میرے بار الہ، میں ایک خاتون کے اوپر ایک صلوات بھیج دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خاتون کے اوپر میرا دل آ گیا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو حاصل کر لوں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے دولت خرچ کر دی، ثروت لگا دی، جان و مال لگا دیا۔ جب مجھے وہ حاصل ہو گئی تو تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس گناہ سے پرہیز کیا۔ پروردگارا اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہو تو مجھے نجات عنایت فرما۔ تاریخ بتاتی جیسے اس نے یہ دعا کی، پروردگار نے اس کے عمل کو اتنا پسند کیا، وہ دہانہ تھوڑا اور کھلا، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر تیسرا کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے بار الہ، اے میرے پروردگار، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، رحم فرما۔ پروردگارا میں زمیندار ہوں، میرے پاس کھیتی باڑی ہے، لوگ میرے کھیت میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ایک شخص تھا وہ بھی کام کر رہا تھا، جب کام کر کے گھر واپس جانے لگے تو سبھی کو آدھا درہم
میں نے دے دیا، جو دن کی مزدوری تھی۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہنے لگا میں نے 2 برابر محنت کی ہے، مجھے 1 درہم چاہیے۔ وہ کہتا میں ناراض ہو گیا، میں نے کہا نہیں، میں تجھے صرف آدھا درہم دوں گا۔ آنے والا ناراض ہو کے چلا گیا، آدھا درہم بھی نہیں لیا۔ پروردگارہ، میں نے اس کے درہم سے کھیتی باڑی میں اس کے درہم کو لگا دیا، یہاں تک کہ 18,000 درہم بن گئے۔ لیکن جب اس کو مشکل پڑی، اس مشکل وقت میں وہ شخص آیا، اپنا پیسہ طلب کر رہا تھا۔ میں صرف تیری رضا کے لیے، تیری مرضی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تاکہ تو خوش ہو جائے، صرف 1 دینار نہیں بلکہ 18,000 دینار تیری خوشنودی کے لیے دے دیے۔ یہ اس کا مال ہے، حلال مال، حلال کے پاس پہنچ جائے، میرے پاس نہ رہے۔ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں پسند آیا تو پروردگار مجھے نجات دے۔ ایک ہوا کا جھونکا چلا، وہ پہاڑ کے اوپر عزیزو جو وہ پتھر کا ٹکڑا تھا دہانے سے ہٹا، ان کو نجات حاصل ہو گئی۔ یہ ہے کردار عزیزو۔ یہاں پہ کیا 3 کردار سامنے آئے۔ پہلا کردار ماں باپ کی خدمت۔ تاریخ اسلام یہ بتا رہی ہے، خود حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بتا رہے ہیں، دیکھو ماں باپ کا احترام کتنا ہے۔ وَلَوْ تَقَلُّهُمْ عَرْفٍ، قرآن مجید کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہیں۔ عزیزوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ اف کی تو بات دور ہے، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں نازیبا الفاظ ادا کر دیتے ہیں۔ عزیزوں، کیا پروردگار خوش ہو جائے گا؟ کیا اللہ خوش ہو جائے گا اس عمل سے؟ اپنے کردار کو ہم ایسا کردار بنائیں کہ جب دنیا سے جائیں تو لوگ یاد کریں۔ عزیزوں، فرش اعضا پہ یہاں پہ آئے ہیں، ہم نے پہلے جملہ ادا کیا تھا، مقصد حسینی کو پہچانے۔ عزیزوں، امام حسین جب گئے تھے کربلا میں تو کیا چاروں طرف صحرا تھا؟ صرف کردار کی بدولت آج پوری دنیا امام حسین کو یاد کرتی ہے۔ صرف عزیزوں شیعہ ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کو بچایا۔ بے شک انسانیت کی بقا کے لیے گئے تو پروردگار نے کہا حسین اگر تو صحرا میں بھی ہوگا پوری دنیا میں تجھے پھیلا دوں گا، ہر ایک کی زبان پہ حسین یا حسین ہوگا۔ صلوات بھیج دے بلند اللہم صلی علی محمد یہ کربلا سے ملے گا ہمیں۔ دوسری کیا چیز تھی؟ عزیزوں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں۔ ہر ایک کی عزت کو جب اپنی عزت سمجھیں گے تو معاشرے میں کوئی کمی ہی نہیں آئے گی۔ ہمارا معاشرہ پھولا پھلا رہے گا، ہمارے معاشرے میں کوئی عیب نہیں آئے گا۔ جب ہماری غلط نگاہیں جائیں گی، غلط فکر ہو جائے گی، عزیزوں اسی فکر کو صحیح کرنے کے لیے امام نے اپنا پورا گھر لٹایا۔ اور اس کے بعد تیسری کیا چیز تھی عزیزوں؟ حلال کمائی۔ وہ بھی امام بتا رہے ہیں عزیزوں، حلال کماؤ، کما لینا آسان ہے، خرچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں خرچ تو بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں عزیزوں، لیکن خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے۔ جو مال ملا ہے غلط ہاتھوں میں نہ دیں، جب غلط ہاتھ میں پہنچے گا تو اس سے اچھائی نہیں ہوگی، فساد و فتنہ برپا ہوگا۔ اور جب وہی مال نیک لوگوں کے پاس جائے گا تو معاشرہ ہمارا سدھرے گا۔ عزیزوں، اسی کو حلال محمدی کو حلال کرنے کے لیے، حرام محمدی کو دور کرنے کے لیے امام حسین نے وہ قدم اٹھایا۔ اس کو ہم سمجھے، اس مقصد کو سمجھے۔ جب تک اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے عزیزوں تب تک کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری زندگی میں وہ چیز، وہ خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جب تک جیسے خدا نے بتایا
اور اہل بیت نے بتایا اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. جب عمل کرنے لگیں گے خود بخود ہماری مشکلات دور ہوتی ہوئی چلی جائیں گی. صلوات بھیج دے بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزو یہ ہے مقصد حسین کہ معاشرے کو ہم کس طریقے سے بنا کے رکھیں. معاشرے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اور عزیزوں اپنے کردار کو ہم ایسا کردار بنائیں جیسے اہل بیت نے چاہا. دور دیکھ لیجئے کتنے پراشوب دور سے اہل بیت گزرے. کیا اچھائیاں ہی اچھائیاں پائی جاتی تھیں. ان کے دور میں بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں. ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں. تاریخ میں ان کے نام بھی نظر نہیں آتے کون تھے. عزیزو یہ بھی تو وہیں پر تھے. ان کا کردار ایسا نہیں تھا کہ تاریخ میں نام آ جائے. اپنے کردار کو ایسا کردار بنائیں کہ دنیا یاد کرتی رہے. عزیزوں اہل بیت نے کیا بیان فرمایا. اپنے کردار کو ایسا کردار بناؤ جب دنیا میں رہو تو لوگ ملنے کی خواہش کریں اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ آپ کو یاد کر کے روئیں. عزیزوں یہ ایک خوبی اہل بیت کے گھرانے میں بڑی خوبصورتی سے پائی جاتی تھی. جب تک وہ لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے جھوٹ در جھوٹ لوگ آتے رہے. جب چلے گئے آج پوری دنیا ان کے اوپر گریا کرتی ہے. اپنے کردار کو ویسا کردار بنائیں. یہ ہمیں مقصد حسین عزاداری بتاتی ہے. فرش عزا ہمیں بتاتا ہے یہاں پر آئیں تو کس طریقے سے آئیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کس طریقے سے مل رہا ہے. چچا زاد بھائی ہے لیکن کیسے احترام کر رہا ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا کیسے احترام کر رہا ہے. چچا بھتیجے کا احترام کیسے کر رہا ہے. بہن بھائی کا احترام کیسے کر رہی ہے. ساس نند کا عزیزو بھاوج اور نند کیسے آپس میں رہ رہے ہیں. ہر طریقہ اگر دیکھنا ہے کربلا کے میدان میں مل جائے گا. عزیزو کس طریقے سے آپس میں رہیں. جناب زینب ہے ان کا کردار دیکھیے. اپنے بھائی کے لیے اپنے بیٹوں کو نثار کر دیا. یہ بھائی کی محبت ہے دل میں بہن کے کہ ہمارے اندر وہ پائی جاتی ہے. اگر ہے تو خوش نصیب ہے. اگر نہیں پائی جاتی تو امام حسین سے نہیں جناب زینب سے نہیں. اس فرش عزا پہ دعا کریں اے میرے بار الہ اے میرے معبود اہل بیت کے صدقے میں ہمارے دلوں میں وہ تمام خوبیاں پیدا کر دے جو تو پسند کرتا ہے اور ان تمام برائیوں کو دور کر دے جس سے تو نفرت کرتا ہے. آمین. صلوات دے دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین ایسے ہی جناب علی اصغر کو میدان میں نہیں لے گئے تھے. یہ بتانا چاہتے تھے اے لوگوں میں اپنے بیوی بچوں کو اگر لایا ہوں تو جنگ کے لیے نہیں لایا. کوئی شخص جنگ کے لیے جاتا ہے تو عزیزوں اپنے بیوی بچوں کو نہیں لے کے جاتا. لیکن امام یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں انسانیت کی بقا کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں. اگر انسانیت ہی نہیں رہ جائے گی تو پھر فائدہ ہی کیا ہے. اسی لیے تو عزیزوں روز عاشور جب سب شہید ہو گئے کوئی نہ بچا تو امام نے ایک صدا بلند کی حل من ناصر نے سنا حل من مغیث کوئی سنا ہے جو کوئی میری مدد کرے. عزیزوں یہ صدا اس دور کے لیے نہیں تھی تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ہے. جو بھی مقصد حسین کو سمجھ کے لبیک کہے گا وہ اس صدا پہ بول رہا ہے. مولا آپ بیابان میں جنگل میں صحرا میں اس صدا کو بلند کر رہے تھے. مولا آپ کا غلام حاضر ہے. عزیزوں جیسے ہی امام حسین نے اس صدا کو بلند کرنا تھا خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. جب خیمے میں بیویوں کے رونے کی صدائیں آنے لگیں امام حسین خیمے کے قریب آنے کے بعد ایک جملہ ادا کرتے ہیں بہن زینب میری زندگی میں
گریے کیا کیا سبب؟ کہے بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا، اصغر کو برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب میں اپنے بچے کا مقصد سمجھ گیا۔ عزیز و امام نے کہا رباب میرے اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ مختصر کر کے روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ارباب اعظم خدا کوئی غم نہ دے، جی بھر کے گریہ کر لے۔ 9 محرم ہو گئی، ادھر جناب رباب نے جناب علی اصغر کو دیا۔ عزیز و امام حسین اپنی آغوش میں ننھے مجاہد کو لے کے مقتل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب جیسے مقتل میں آئے، امام حسین نے کہا، عزیز و امام حسین کے ہاتھ میں جناب علی اصغر ہیں، یزید کے فوج سے کہتے ہیں اے یزیدیوں اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں، یہ بچہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، آؤ اسے دو قطرے آب اسے دے دو۔ عزیزوں اس کے بعد امام نے کہا اگر تم یہ جانتے ہو اس کے عوض میں پی لوں گا، لو میں جلتی ریتی پہ اس بچے کو لٹائے دیتا ہوں۔ عزیزوں تاریخ یہ بتاتی ہے کربلا کی سرزمین پر اگر ایک گیہوں کے دانے کو ڈال دیا جاتا وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا، اتنی تپش پائی جاتی تھی۔ امام حسین نے علی اصغر کو کس طریقے سے سرزمین کربلا پہ لٹایا ہوگا؟ امام حسین نے اصغر کو لٹایا۔ یزیدی فوج سے جب کوئی جواب نہیں آیا، امام حسین نے کہا اے بیٹا اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، بیٹا اپنی حجت تمام کرو۔ یہ جملے ادا کرنے تھے ارباب ادا، امام حسین کی زبان سے جملے جاری ہوئے۔ جناب علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں کے اوپر ننھی زبان جیسے پھیرنا شروع کی، یزیدیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پسر سعد نے کہا اینا اینا حرملہ یکتا کلام الحسین، حرملہ کہا ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ امام حسین نے اپنی آغوش میں جناب علی اصغر کو لیا، ادھر حرملہ کا تیر چلا، جناب علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام نے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان نے انکار کر دیا، کہا ہے حسین اگر ایک خون ناحق آسمان کی طرف آیا آسمان سے کبھی بارش نہ ہوگی۔ امام نے چاہا اس خون کو زمین کی طرف پھینکے، زمین سے ندا آئی اے حسین زمین کی طرف آنسو نہ آئے، خون نہ آئے، اگر خون آ گیا زمین سے کبھی اناج نہ اگے گا۔ عزیز و امام حسین نے اس خون کو ہاتھ میں لیا، چلو میں لینے کے بعد اپنے چہرے پہ ملا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین ہی، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔